السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 195 ایپیسوڈ نمبر 195 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 625، بنانِ طفیلی۔ عرب کا مشہور ظریف بنانِ طفیلی جو انتہا درجہ کا شکم پرور تھا، ایک دفعہ وہ کسی امیر کی دعوت پر اس کے یہاں گیا تو امیر نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ غلام نے خشک حلوے کے ٹکڑوں کا خوان سامنے رکھا۔ امیر نے ایک ٹکڑا اٹھا کر بنان کو دیا۔ بنانے نے کہا، تحقیق تمہارا خدا ایک ہے۔ امیر نے پھر 2 ٹکڑے دیے تو بنان نے یہ آیت پڑھی، ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے۔ امیر نے پھر 3 ٹکڑے دیے تو بنان نے یہ آیت پڑھی، پھر ہم نے 3 سے عزت بڑھائی۔ امیر نے پھر 4 ٹکڑے دیے تو بنان نے یہ آیت پڑھی، 4 پرندے لے لو۔ امیر نے پھر 5 ٹکڑے دیے تو وہ بولا، وہ کہتے ہیں کہ 5 ہیں۔ پھر اس نے 6 دیے تو یہ آیت پڑھی، خدا نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر امیر نے 7 دیے تو اس نے پڑھا، ہم نے تم پر 7 آسمان بنا دیے۔ امیر نے 8 دیے تو اس نے کہا، تم 8 برس میری ملازمت کرو۔ پھر اس نے 9 دیے تو اس نے یہ آیت پڑھی، مدینے میں 9 گروہ تھے۔ اس نے 10 دیے تو بنان نے پڑھا، یہ ہیں 10 کی پوری تعداد۔ اس نے 11 دیے تو اس نے کہا، خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس پر امیر نے تنگ آ کر طباق اٹھایا، بنان کے آگے رکھ دیا تو بنانے نے جھٹ سے یہ آیت پڑھی، ہم نے اسے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کی طرف بھیجا۔ سبق: بد مذہب افراد بھی اپنے خیالات فاسدہ، عقائد باطلہ کی تائید میں بنانِ طفیلی کی طرح قرآن پاک کی آیات پڑھنے لگتے ہیں۔ اہل حق خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھ پڑھ کر سنانا بالکل اسی طرح ہے جس طرح بنان طفیلی پڑھتا تھا۔ حکایت نمبر 626، یضل بہ کثیرا۔ ایک گروہ کسی دعوت پر گیا۔ صاحب خانہ نے بہت بڑے طباق میں چاول بھر کر درمیان میں گڑھا کر کے اس میں گھی ڈالا۔ وہ طباق اس گروہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے لقمہ اٹھا کر گھی پر ڈال دیا اور کہا، اس میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے، وہ اور گمراہ لوگ۔ گھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ دوسرے نے کہا، جب وہ اس جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس کے چیخنے کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ اس نے گھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تیسرے نے کہا، کیا تو نے کشتی کو اس لیے توڑا کہ بیٹھنے والوں کو شرقیں کر دیں، اور گھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چوتھے نے کہا، ہم پانی کو سوکھی زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور گھی کو اپنی طرف اس نے کھینچ لیا۔ پانچویں نے کہا، ان 2 باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، اور گھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چھٹے نے کہا، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جوش مارتے ہوں گے، گھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ساتویں نے کہا، پھر آسمان و زمین کا پانی اس کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا آپس میں مل گیا، گھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ آٹھویں نے کہا، ہم نے پانی کو ایسے شہر میں پہنچایا جس کی زمین مردہ تھی، گھی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ نویں نے کہا، حکم دیا گیا ہے کہ زمین اپنے پانی کو پی جا، اے آسمان اٹھا لے، اور اس نے تمام گھی سارے چاولوں میں
ملا دیا۔ سبق: اس حکایت سے معلوم ہوا کہ حرص و آز کے بندے اور شکم پرست افراد پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، جو قرآن پاک کی آیات کو خامخواہ اپنے اوپر چسپاں کر لیتے ہیں اور اپنے خیالات فاسدہ، عقائد باطلہ کو قرآن پاک سے کھینچا تانی کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی جو نیا فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی تائید میں قرآن شریف پڑھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک ہی نے خود اعلان فرما دیا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حکایت نمبر 627، مرغی کی تقسیم۔ ابراہیم الخرامی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحرائی عرب کے باشندوں میں سے ایک شہری کے یہاں آیا۔ اس نے اس کو اپنے یہاں بطور مہمان ٹھہرایا۔ اس کے پاس بہت سی مرغیاں تھیں۔ اس کے گھر والوں میں ایک بیوی، اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ شہری میزبان بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، آج ناشتے کے لیے مرغی بھون کر لے آنا۔ جب ناشتہ تیار ہو کر آیا تو میں اور میری بیوی، دونوں بیٹے اور میری دونوں بیٹیاں اور وہ عرابی ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ ہم نے بھونی ہوئی مرغی اس کے سامنے رکھ دی، کہا، آپ ہمارے درمیان اسے تقسیم کر دیں۔ ہم نے اس سے ہنسنے اور مذاق کے لیے ایسا کہا تھا۔ اس نے کہا، تقسیم کرنے کا کوئی آسان طریقہ میں تو نہیں جانتا، لیکن اگر تم میری تقسیم پر راضی ہو تو میں سب پر تقسیم کرنے کو تیار ہوں۔ ہم نے کہا، ہم سب تیار ہیں۔ اب اس نے مرغی کا سر پکڑ کر کاٹا، وہ مجھے دیا، کہا، اس یعنی سر رئیس کے لیے ہے۔ پھر دونوں بازو کاٹے اور کہا، دونوں بازو دونوں بیٹوں کے لیے ہے۔ پھر دونوں پنڈلیاں کاٹی اور کہا، پنڈلیاں دونوں بیٹیوں کے لیے ہے۔ پھر پیچھے کی دم کا حصہ کاٹا اور بولا، عزب یعنی پیچھے کا حصہ بیوی کے لیے ہے اور میری بیوی کو دے دیا۔ پھر کہا، کروڑ یعنی دھڑ کا پورا حصہ دائر یعنی مہمان کے لیے ہے اور مرغی اپنے آگے رکھ لی۔ جب دوسرا دن آیا تو میں نے کہا، آج 5 مرغیاں بھون کر لانا۔ پھر جب ناشتہ کرنے کا وقت آیا تو ہم نے کہا، تقسیم کیجئے۔ تو کہنے لگا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ صاحبان کو میری کل والی تقسیم ناگوار گزری۔ ہم نے کہا، ایسا بالکل نہیں، آپ تقسیم کیجئے۔ کہنے لگا، تو میں زفت کا حساب رکھوں گا یا طاق کا؟ ہم نے کہا، طاق کا۔ تو کہا، بہتر ہے، تو یوں ہوگا کہ تو اور تیری بیوی اور ایک مرغی پورے 3 ہو گئے۔ یہ کہہ کر ایک مرغی ہماری طرف پھینک دی۔ پھر کہا، تیرے 2 بیٹے اور ایک مرغی پورے 3 ہو گئے۔ یہ کہہ کر دوسری مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا، تیری 2 بیٹیاں اور ایک مرغی پورے 3 ہو گئے۔ یہ کہہ کر تیسری مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ پھر کہا، میں اور 2 مرغیاں پورے 3 ہو گئے، اور خود 2 مرغیاں لے کر بیٹھ گیا۔ پھر ہمیں یہ دیکھ کر کہ ہم اس کی 2 مرغیوں کو دیکھ رہے ہیں، بولا، تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ شاید تمہیں میری طاق والی تقسیم پسند نہیں آئی، وہ تو اسی طرح صحیح آ سکتی ہے۔ ہم نے کہا، اچھا، تو زفت کے حساب سے تقسیم کیجئے۔ یہ سن کر پھر سب مرغیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ لیا۔ بولا، تو اور تیرے 2 بیٹے، ایک مرغی 4 ہو گئے۔ یہ کہہ کر ایک مرغی میری طرف پھینک دی۔ تمہاری بیوی اور 2 بیٹیاں اور ایک مرغی 4 ہو گئے۔ یہ کہہ کر ایک مرغی ان کی طرف پھینک دی۔ میں اور 3 مرغیاں، یہ 4 ہو گئے۔ یہ کہہ کر 3 مرغیاں اپنے آگے رکھ لی۔ پھر اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس تقسیم کی سمجھ عطا فرمائی۔ سبق: بعض اوقات ہنسی مذاق کا الٹا اثر اپنے اوپر ہی واقع ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔